اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل یورینری ٹریکٹ انفیکشن یعنی گردے اور مثانے کے جو انفیکشن ہوتے ہیں، جن کا پیشاب کے ذریعے اندازہ ہوتا ہے کہ چھوٹے پیشاب میں جلن ہونا یا درد ہونا یا بخار کا ہونا، تو یہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن کی علامات ہو سکتی ہیں۔ یورینری ٹریکٹ انفیکشن میں اگر دیکھا جائے تو کافی عرصے سے مختلف قسم کی اینٹی بایوٹکس کا استعمال کرایا جاتا ہے، اور یہ اینٹی بایوٹکس جو ہیں آج کل ایسی ہو گئی ہیں کہ ان میں زیادہ تر کو جو کامنسٹ ایک بیکٹیریا ہے ای کولائی، جو اکثر اوقات یورینری ٹریکٹ انفیکشن کرتا ہے، وہ ان کو ریزسٹنٹ ہو گیا ہے۔ جو لوگ اس بارے میں جانتے ہیں، آگاہی رکھتے ہیں کہ ایسی صورتوں میں ہم یورین کو لے کر اور اس کا کلچر سینسیٹیوٹی ٹیسٹ کراتے ہیں۔ کلچر سینسیٹیوٹی ٹیسٹ میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سا بیکٹیریا ہے، کون سے بیکٹیریا کی گروتھ ہوتی ہے، کون سے جراثیم ایسے ہیں کہ جو یہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن کاز کر رہے ہیں۔ سینسیٹیوٹی ٹیسٹ جو ہے اس میں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون کون سے اینٹی بایوٹکس ایسے ہیں کہ جو اس بیکٹیریا کے اگینسٹ وہ کارگر ہیں، اور وہ بیکٹیریا جو ہے ان اینٹی بایوٹک کو سینسیٹیو ہے۔ تو جو بھی پریکٹیشنرز حضرات ہیں، جو ہمارے اسپیشلسٹ حضرات ہیں، ان کو تو یہ اندازہ ہے کہ یورین کا جب بھی انفیکشن ہو، اینٹی بایوٹک سٹارٹ کرانے سے پہلے ضرور ایک کلچر سینسیٹیوٹی ٹیسٹ کرا لینا چاہیے، تاکہ اندازہ ہو سکے کہ کون سا بیکٹیریا ہے اور اس پر کون سی دوائی زیادہ اثر کرتی ہے۔ ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے، آج کل جتنے کلچر سینسیٹیوٹی ٹیسٹ ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک دوائی ہے فاسفومائسن، جو کہ ایک اینٹی بایوٹک ہے، اور وہ جو ہے ای کولائی کے اگینسٹ بہترین طریقے سے کارگر ہے۔ یہ دوائی بچوں کے لیے سیرپ فارم میں اویلیبل ہوتی ہے، اور بڑوں کے لیے جو ہے تو اس میں ساشے فارم اویلیبل ہے، جس میں 3 گرام کی ایک ڈوز پائی جاتی ہے، جو کہ سٹیٹ یعنی ایک ساتھ آپ کو 1 گلاس پانی میں ڈال کے اس کو پینا ہوتا ہے۔ فاسفومائسن ایک سیف اینٹی بایوٹک ہے، لیکن اس کی جو سسٹمک ایبزارپشن ہے وہ نہیں ہوتی، اور آپ سیف طریقے سے یہ اپنے پیشنٹ کو دے سکتے ہیں۔ پریگنینسی میں بھی سیف ہے، کیونکہ اس کی سسٹمک ایبزارپشن نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح پھر فاسفومائسن کا جو ساشے ہے، اس کا استعمال جب آپ کراتے ہیں تو آپ نے اپنے پیشنٹ کو ایک آگاہی دینی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ تقریباً 60 سے 70% لوگوں میں ڈائریا کے جو اثرات ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ڈائریا ہونا سب سے کامن سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ تو جو بھی بچے یا بڑے یا خواتین خاص کر یو ٹی آئی کا زیادہ شکار ہوتی ہیں، وہ اگر فاسفومائسن کا استعمال کر رہی ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ ڈائریا ہونا یہ ایک کامنسٹ سائیڈ ایفیکٹ ہے جو کہ ہو سکتا ہے۔ اور آپ ایز اے ڈاکٹر یا ایز اے پریکٹیشنر اگر اپنے پیشنٹ کو فاسفومائسن ایڈوائز کر رہے ہیں تو اس کو یہ سمجھانا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ان کو ڈائریا ہو سکتا ہے۔ اس کے جو اور سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اس کے ساتھ گیسٹرائٹس ہونا، متلی آنا، اور اگر کوئی اس کو سینسیٹیو ہو تو ہائپر سینسیٹیوٹی کی صورت میں اسکن ریش یا خارش کا ہونا، ارٹیکیریا کا ہونا، سر چکرانا اور متلی ہونا، یہ اس کے کامن سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ بڑے سائیڈ ایفیکٹس میں اس کا کوئی بڑا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ایز سچ کوئی جو کہ جان لیوا ہو، لیکن پھر بھی جس بھی دوائی کا استعمال آپ کو کرنا مقصود ہو، اس کے لیے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ تو کوئی بھی دوائی اگر آپ استعمال کرتے ہیں، سیلف میڈیکیشن ہرگز نہ کیجیے، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس دوائی کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یقین مانیے آپ کو فائدے زیادہ ہوتے ہیں، اور نقصانات کا اندیشہ جو ہے وہ کم سے کم ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ تک پہنچاتا ہوں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور خود اس کو لائک کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔